حماد صاحب آپ سے میں شروع کرتی ہوں. پہلے علیمہ خان نے جو بیان دیا وہ بھی امپریسو نہیں ہے, اس میں بھی تشویش ہے. انہوں نے کافی معاملات اپنے ہاتھ میں لینے شروع کر دیے ہیں پارٹی کے بھی. پہلے چکوال میں اسٹریٹ موومنٹ ہوئی, آج سوات میں اسٹریٹ موومنٹ بھی کی, خطاب بھی کیا. اس پہ آگے جا کے تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے مولانا نے جو بیان دیا اور پھر وہ بیان کا سلسلہ ایک جاری ہے. اس کے بعد جو رد عمل آیا ابھی بھی آ رہا ہے. کل اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ایک بار پھر معافی کا مطالبہ کیا. یہ ناراضگی تھی, کوئی فرسٹریشن تھی, کیونکہ مولانا سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور آپ ان سے یہ رینڈم ریاکشن ایکسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن اس دفعہ یہ ہو گیا. اور آج کی بھی جو ان کی بات چیت ہے اٹس کوائٹ الارمنگ. تو حماد صاحب یہ فرسٹریشن ہے, یہ پلانڈ ہے, اس کا کیا سیاسی فائدہ ہوگا مولانا کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں, مولانا کو فوری طور پر آپ اس پیمانے پر نہیں ناپ سکتے جس پر آپ پی ٹی آئی کو ناپ رہی ہیں. یعنی پی ٹی آئی اور مولانا کی سیاست میں بہت فرق ہے. پی ٹی آئی کے اندر نہ میچورٹی ہے, نہ ان کے اندر پختگی ہے, نہ سیاست کی سمجھ بوجھ ہے, اور نہ ان کی کوئی طویل جدوجہد ہے جمہوریت کے لیے. جبکہ مولانا کا معاملہ الگ ہے. مولانا کا بیک گراؤنڈ 100 سالہ پرانا ہے جمعیت العلماء اسلام کا. مولانا کے والد مفتی محمود صاحب آئین بنانے والوں میں سے ایک تھے. مولانا نے ایم آر ڈی تحریک میں باقاعدہ جیل کاٹی ہے, طویل جیل کاٹی ہے. ضیاء امریت کے خلاف لڑے تھے, پھر مشرف امریت کے خلاف. بعد میں مولانا ایم ایم اے بھی بنی, مولانا کو بڑی اکثریت بھی ملی خیبر پختونخوا میں. مولانا نے اس کے بدلے ایل ایف او کی حمایت بھی کر دی. یہ تمام حقائق ہیں ہمارے سامنے. لیکن اگر مولانا نے ایک بات جذباتی انداز میں کہی, جو شہداء کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی, اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. شہید خواہ وہ فوجی ہے, وہ پولیس والا ہے, وہ سویلین ہے, وہ کسی بھی پنجابی ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے, کشمیری ہے, سندھی ہے, کوئی بھی ہے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارے فخر کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اس بات کی تو تائید نہیں کی جا سکتی. لیکن کچھ تناظر میں دیکھنا ہوگا معاملات کو. یعنی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو کچھ قابل اعتراض نعرے لگے تھے. پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا تھا, لیکن کیا پیپلز پارٹی نے اس نعرے کو اپنا لیا؟ اس نعرے کو نہیں اپنایا, اسے ڈسون کر دیا. پیپلز پارٹی آج بھی وفاق میں بیٹھی ہے, وفاق کی جماعت ہے اور ذمہ دار منصب ہیں ان کے پاس. جب حنیف عباسی کو سزا ہوئی تو کچھ جذباتی نعرے لگے تھے, لیکن کیا مسلم لیگ نے اس کو اون کیا؟ نہیں کیا. مسلم لیگ اسی وفاقیت کے ساتھ, اسی فیڈریشن کے ساتھ, اسی پاکستانیت اور ریاست کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے. اب اگر مولانا نے کچھ جذباتی بات کی, البتہ اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت ہے تو ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا. فاطمہ جناح نے پی ڈی ایم کی تحریک چلائی تھی, اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک تھی. پھر ایم آر ڈی کی تحریک چلی ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف, ایک طویل اور بہت توانا تحریک, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اے آر ڈی کی تحریک مشرف کے خلاف چلی, وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک. تو اسٹیبلشمنٹ مخالفت ایک الگ چیز ہے, شہداء کے حوالے سے بات الگ ہے. شہداء کے حوالے سے نہ میں تائید کر رہا ہوں, نہ کوئی لیکن اور حماد صاحب تائید میں کرے آپ کو یہاں گا. پہ روکوں گی کیونکہ میں اس کو مزید ڈگ کرنا چاہتی ہوں, اور ہم اس پہ سیاسی بات ہی کر سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مولانا کو. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا اور ہے اور شہداء کے بارے میں بات کرنا اور ہے, تو یہ جو مولانا کر رہے ہیں یہ ان سے ہو گیا ہے یا وہ اس پہ قائم ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوبارہ یہ بات کی کہ وہ اس میں معافی نہیں مانگیں گے. اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اور جو ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نے غفور حیدری کے بیان کو اون تو نہیں کرتے, پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ نہیں دینا چاہیے تھا. تو وہ کون سا فیوریبل پوائنٹ ہے جو مولانا کے اس میں ان کے لیے جا سکتا ہے کہ اور معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے؟ دیکھیں آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ایک فرسٹریشن ہے مولانا کے ہاں. اس کے کئی وجوہات ہیں. یعنی کئی سال پہلے مولانا کو نیب پشاور میں طلب کر دیا گیا تھا, تو مولانا نے کہا تھا کہ میرے کارکن فلاں جگہ کا گھیراؤ کریں گے. اس طرح ایک کانفلکٹ اسی سے چل پڑا تھا. حماد صاحب, آپ اور چونکہ شرائی صاحب جرنلسٹکلی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور میں بھی اس پہ جرنلسٹکلی بات کر رہی ہوں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس پہ اتنے
آف بیٹ اینگلز ہیں جس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور وہ بہت خطرناک ہے. فار ایگزامپل مولانا کے کچھ سپورٹرز ہیں جو اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شہداء کی زیادہ تکریم ہے یا علماء کی زیادہ تکریم ہے. فرینکلی دس از ڈینجرس. حماد صاحب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ایک بیان آ گیا اور وہ مس انٹرپریٹ ہو گیا اکارڈنگ ٹو مولانا اور پھر اس کا ریئیکشن بھی چلے مس انٹرپریٹ ہو گیا اکارڈنگ ٹو مولانا, ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک مان لیتے ہیں, لیکن جو ان کے سپورٹرز کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیں گے پارٹی کا. اور یہ پی ٹی آئی سے زیادہ برا حال ہو سکتا ہے جے یو آئی ایف کا, جو اس وقت ان کے سپورٹرز مذہبی اینگل اس میں ڈال کے نہ جانے کیا بولے جا رہے ہیں جو کوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. حماد صاحب سپورٹر جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن کیا جو ٹیلی ویژن سکرینوں پر عائشہ گلالائے اور طاہر اشرفی, تو ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ انہوں نے تو سارا وہ جو مولانا کے خلاف بیانیہ بن سکتا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا, وہ بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یعنی کم از کم مولانا کے خلاف بہت کچھ موجود تھا. یہی مولانا تھے جس کو ایم ایم اے تھما دی گئی تھی, یہی مولانا تھے جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنی تھی اور پھر ان کے خاندان کے حوالے سے کرپشن کے الزامات بھی آئے تھے, ڈیرہ اسماعیل خان میں زمینوں کے معاملات بھی آئے تھے. یہی مولانا تھے جنہوں نے ایل ایف او فراہم کیا تھا, یہی مولانا تھے جو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو بھائی جینون حقائق موجود تھے نا, گالم گلوچ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو بیانیہ بنانے میں ناکام ہو گئے. دوسری بات کروں گا بطول, دیکھیں ہم ہمیشہ سنتے آئے کہ لیکن حماد صاحب وہ تو دونوں سائڈ سے نہیں ہو رہا. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیں, کیا وہ دونوں سے ایک طرف سے ذاتیات پہ بات آ رہی ہے اور پھر وہ دوسری طرف یہ دونوں طرف سے ہی بلو دا بیلٹ چیزیں ہو رہی ہیں؟ بطول یہی میں بھی کہہ رہا ہوں نا, یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے تو جو کچھ آ رہا ہے ادھر سے بھی یہ صورتحال, یعنی یہاں بھی تو کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دی. جس طرح کی گفتگو عائشہ گلالائے نے کی یا دوسرے لوگوں نے کی, کیا وہ کوئی مہذب گفتگو ہے؟ ان کا گلہ وہ تو بجا ہے, وہ لوگ تو ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں. ہم کبھی ان کی تعریف کریں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تو صحافی ہیں, ہم ان کے خلاف بات کریں پھر وہ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی ایسے ہی بدنام ہے. آپ دیکھ لیں کہ جمعیت العلماء اسلام اور اے این پی او اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان کے پاس پی ٹی آئی جتنی سوشل میڈیا طاقت نہیں ہے, ورنہ وہ لوگ تو ان سے کئی قدم آگے ہیں. وہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں. میں تو ادھر بھی حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگوں کو سامنا لائے گا, ورنہ سنجیدگی اس کے ساتھ بھی بات ہو سکتی تھی, لیکن نہیں ہوئی. معاملات بگڑ گئے. ہم ہمیشہ سنتے آئے تھے, ایک منٹ مجھے بطول دیجئے گا, جی جی, ہم ہمیشہ سنتے آئے تھے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. یقین کریں اس وقت ہم واقعی نازک دور سے گزر رہے ہیں. اور کیوں گزر رہے ہیں؟ ٹو گڈ ٹو کوٹ. حماد صاحب بالکل یہ میرا خیال ہے آج کی بیسٹ لائن ہے جو آپ نے بول دی ہے. شاہ صاحب کو میں شامل کرتی ہوں. شاہ صاحب وہ حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نازک موڑ ایکچولی آ گیا ہے, مطلب یہی ہے وہ جو ہم بچپن سے سن رہے تھے. میں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ نازک موڑ کیا ہے. اچھا اب ٹھیک ہے, آپ بات پوری کر لیجئے. جی حماد صاحب بات پوری کر لیجئے. وہ نازک موڑ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے, بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, کشمیر میں کیا صورتحال ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی ہے, وہ ان کی کیا حالت ہے. دوسرے جمعیت العلماء اسلام والے وہ بھی مخالفت کے انتہا پر چلے گئے ہیں. کل ایمن ولی نے بھی مولانا کی حمایت کر دی. بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدارہ معاملات کو سنبھال لیں, ڈائیلاگ کی طرف سب کو بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.